السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ دنیا بھر میں تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست 1947 وہ تاریخ ساز دن تھا کہ جب مسلمانان نے بر صغیر کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی اور دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ آج کا دن نہ صرف مسرت و شادمانی کا دن ہے بلکہ یہ دن ارباب اختیار اور پوری قوم کے لیے اس غور و فکر کا دن بھی ہے کہ آزادی کے 79 سالوں میں دنیا کے دیگر اقوام میں ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی، کیا ہم انہیں بروئے کار لا رہے ہیں؟ بے حد زرخیز زمین اور 4 موسموں کی نعمت سے وطن عزیز کس حد تک فیضیاب ہوا اور ہو سکتا ہے؟ ذہین، ہنرمند، محنت کش اور باصلاحیت ملکی آبادی۔ بلوچستان کے علاقے چاغی میں دنیا کے چند سب سے قیمتی معدنی وسائل چھپے ہوئے ہیں، جن میں تانبے اور سونے کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ ریکارڈ ایک سالانہ 4 لاکھ ٹن تانبے کی پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سندھ میں کئی 100 ملین ٹن سے زائد خام مال موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر گیس اور کئی منرلز کے بڑے ذخائر ملے ہیں۔ پنجاب کے ضلع اٹک میں لگ بھگ 700 ارب روپے کے سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں سونے کے ذخائر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد اندازے کے مطابق 1.6 ارب ٹن ہے۔ پاکستان میں نمک کے 6 ارب سے زائد ذخائر موجود ہیں۔ ضلع جہلم میں کھیوڑا کی نمک کی کان دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پاکستان نمک کی پیداوار میں 24 لاکھ ٹن سالانہ کے ساتھ دنیا میں 20ویں نمبر پر ہے۔ اس کے مقابلے میں چین نمک کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ گزشتہ سال 2024 میں پاکستان کے سمندر میں دنیا کے 4تھے بڑے گیس اور تیل کے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ کچھ سال قبل امریکی ادارے USAID نے تحقیق کی تھی، جس میں سامنے آیا تھا کہ پاکستان میں شیل گیس کے 3000 ٹریلین کیوبک فٹ ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کے جیولوجیکل سروے کے مطابق تھر میں کوئلے کے ذخائر تقریباً 179 ارب ٹن ہیں، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت یہ ہے کہ بعض رپورٹس کے مطابق پاکستان اپنی ضرورت کا 80% خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات مختلف ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے، اور اس امپورٹڈ تیل اور گیس کے لیے ڈالر کی صورت میں خطیر رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح پاکستان اپنی گیس کی ضرورت 25 سے 30% LNG کی درآمد کر کے پورا کرتا ہے۔ پاکستان 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے۔ تو کیا چین اور انڈونیشیا جیسے ملکوں کی طرح پاکستان میں فیصلہ سازوں نے اس بڑی آبادی کو فعال افرادی قوت میں تبدیل کر کے قومی اور انفرادی ترقی کا پہیہ چلایا؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانیوں کے فی کا سالانہ آمدنی صرف $1680 ہے، جبکہ بنگلہ دیش سن 71 میں وجود میں آیا اور اس کی سالانہ فی کا آمدنی تقریباً $2500 ہے۔ سنگاپور اگست 1965 میں آزاد ہوا۔ 2024 میں سنگاپور میں فی کا سالانہ آمدنی $90,000 سے زیادہ رہی۔ ملائیشیا نے 1957 میں آزادی حاصل کی۔ ملائیشیا میں 2024 میں فی کا آمدنی $11,800 سے زیادہ رہی۔ چین اکتوبر سن 1949 میں وجود میں آیا۔ 2024 میں چین میں فی کا سالانہ آمدنی $13,673 رہی۔ اگست 1945 میں آزادی حاصل کرنے والے انڈونیشیا کی کل آبادی پاکستان سے زیادہ 28 کروڑ ہے، لیکن وہاں شہریوں کی سالانہ آمدنی $13,000 سے زیادہ ہے۔ بھارت تو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہاں سالانہ فی کا آمدنی تقریباً $2400 ہے۔ پاکستان دنیا میں گندم کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں 8واں بڑا ملک ہے، لیکن اگر بات کی جائے فی ہیکٹر پیداوار کی تو اس حوالے سے پاکستان کا دنیا میں 56واں نمبر ہے۔ پاکستان گنے کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، لیکن افسوس کہ گندم اور چینی ہمیں دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق آم کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ چاول کی پیداوار میں دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ کھجور کی پیداوار میں دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ مکئی پیدا کرنے والے دنیا کے 20 بڑے ملکوں میں شامل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان فوڈ یعنی خوراک ایکسپورٹ کرنے والے دنیا کے سر فہرست 20 ملکوں میں بھی شامل نہیں۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن ٹیکسٹائل مصنوعات کی ایکسپورٹ میں چین، بھارت، اٹلی، بنگلہ دیش اور جرمنی سر فہرست 5 ممالک ہیں۔ پاکستان میں صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر سالانہ 70 لاکھ سے زائد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جبکہ خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پورے سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے بہت بڑی مقدار میں چمڑا حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چمڑے کی مصنوعات کی ایکسپورٹ میں چین، اٹلی، ہنگری، فرانس اور میکسیکو سر فہرست ہیں، جبکہ پاکستان 62ویں نمبر پر ہے۔ اسی طرح حلال گوشت کی ایکسپورٹ کرنے والے بڑے 10 ممالک میں برازیل، چین، انڈیا اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ پاکستان کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ اگر صرف
پاکستان کی قوم اور پاکستان کی اس مٹی میں چھپے ہوئے وسائل اور پوٹینشل کی بات کی جائے تو اس کے لیے گھنٹے درکار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی اہم سوال کو آج اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو تین بہت زبردست شخصیات موجود ہیں، پاکستان کے معروف شاعر، دانشور اور بہت گہری فکر رکھتے ہیں، جناب افتخار عارف صاحب۔ افتخار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، پاکستان کے سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ایک طویل عرصے تک پاکستان کی بلکہ دنیا کی شاندار ایئر فورس میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور پاکستان کے سینئر صحافی، اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ افتخار صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، مسئلہ کہاں پر لگ رہا ہے جب سب کچھ ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس ملک کی معیشت رینگ کیوں رہی ہے؟ پھر اس ملک کی حمیت پر حملے ہوتے رہے، اس ملک کی خود مختاری، خود انحصاری ابھی تک حاصل نہیں ہو پا رہی، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو 14 اگست کی مبارکباد، قوم کو مبارکباد، اور آپ نے بہت اعداد و شمار اس قدر حوصلہ افزا اور امید افزا گنوائے ہیں۔ بعض چیزیں تو ہمارے علم میں بھی نہیں تھیں، اور جس اندیشے کا اظہار کیا ہے وہ بھی سامنے ہے، مگر کوئی خلا میں سب چیزیں نہیں ہوتی۔ ان تمام وسائل کی موجودگی کے باوجود پاکستان اس طریقے سے نتائج حاصل نہیں کر سکا جیسے دوسرے نو آزاد ملکوں نے حاصل کیے۔ سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ملک کے سیاسی نظام میں استحکام نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ معاشی پالیسیاں بدلتی رہیں، اور جو حکمران طبقہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں، آپ نے اعداد و شمار جو بتایا اس میں یہ نہیں بتایا کہ خط غربت سے کتنے نیچے ہم چلے گئے ہیں، اور ہمارے کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ملک سے باہر جا رہے ہیں ملازمتوں کی اور معاش کی تلاش میں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے، مگر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آغاز کے دنوں میں کچھ برس ہمارے استحکام کے گزرے اور امید افزا گزرے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو حکومتوں کی وقتاً فوقتاً تبدیلیاں، اور حکومتوں کی یہ تبدیلیاں مختلف نظاموں کے تجربے، دستوروں کی تبدیلی، 77 برس میں 4 سمجھیے فوجی حکومتیں، باقی جمہوری حکومتیں، جیسی بھی جمہوری حکومتیں تھیں، مگر ظاہر ہے جمہوری حکومتیں ہر اعتبار سے قابل قبول ہیں اور ان کا ساتھ دیا جانا چاہیے۔ رحمان صاحب، افتخار عارف صاحب نے سوال اٹھایا کہ پاکستان میں غربت کتنی ہے، بے روزگاری کتنی ہے۔ تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ 2024 میں ایک سال میں 1,30,00,000 مزید پاکستانی غربت کا شکار ہوئے۔ 2024 میں تقریباً 6,63,000 پاکستان سے لوگ چھوڑ گئے۔ یہ وہ سٹیٹس ہیں جو حکومت کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو لوگ خود سے جاتے ہیں، اسائلم لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہے ہیں، پروفیشنل اپنے سلسلے میں جا رہے ہیں، وہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ 2 کروڑ سے زائد نوجوان ہمارا بے روزگار ہے۔ 123 ارب ڈالر پاکستان پہ قرض ہے۔ آج ڈاؤن دی لائن 79 ایئرز پاکستان کو ہو گئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو ظاہری بات ہے یہ اگست کا مہینہ ہے، کہیں آزادی کی سیلیبریشنز بھی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہ سوچنے کا بھی کیتھارسس بھی تو کرنا ہے، کیتھارسس بھی کرنا ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر بھی جشن آزادی مبارک، وہ تو آزادی کی مبارکباد تو جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب دیکھیں جو آپ کا سوال ہے عبیر صاحب، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ لوگ باہر جا رہے ہیں، لوگ غربت میں بھی جو ہے وہ زندگی گزارے ہیں۔ لوگوں کے لیے جو ہمارے معاشی حالات ہم نے پچھلے گزرے چند سالوں میں دیکھے ہیں وہ خاصے مشکل ہو گئے ہیں۔ 45% لوگ غریب ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ یقیناً
ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ہے، اور ویسے تو مشکل وقت رہا ہے لیکن یہ تھوڑا ذرا زیادہ مشکل وقت ہے. لیکن میرا خیال ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں کا کانفیڈنس اتنا جو ہے وہ کم کیوں ہو گیا ہے، خاص طور پر یہ جو آنے والی جنریشن ہے. تو ایک تو یہ جنریشن ہے جو بھی ہم اور آپ بیٹھے یہاں پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. آپ بچوں سے پوچھیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم پڑھنے کے باہر جائیں گے اور پھر ہم باہر ہی سیٹل ہو جائیں گے. یا آپ نے بھی ابھی اعداد و شمار رکھے. میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس ملک پر جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے. سوشل کانٹریکٹ جو ہے، لگتا ہے کہ جو اپنا فیوچر جو یہاں پر جو ہے وہ ہونا چاہیے ان کا، اور یہ یقین کہ ہم یہاں رہ کر بھی کچھ کر سکتے ہیں، وہ یقین جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس میں آپ کے آپٹکس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اور کچھ ظاہری بات ہے حالات بھی ہیں، لیکن یہ کوئی بہت انہونی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے جو آنے والی نسل ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑا کم ہو گیا، شٹر ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان کو یہ کانفیڈنس دینے کی ہے کہ یہ ملک ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، تمام تر مسائل کے باوجود جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن آپ اپنا جب فیوچر دیکھتے ہیں وہ اس ملک میں دیکھیں. باہر جائیں، ضرور جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں، اسکل حاصل کرنے کے لیے جائیں، نام بنانے کے لیے جائیں، لیکن یہ جو سوچ ہے ایک آنے والی جنریشن کی خاص طور پر جو یہ بنتی جا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس ملک سے کم تعلق ہے. ہم اگر اپنا فیوچر 5 سال میں یا 10 سال میں اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ باہر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ میرا خیال ہے ہم اس پہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ اٹسیلف ایک ایشو ہے، اور یہ کانفیڈنس جو ہے وہ میرا خیال ہے دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. رائٹ. ایئر مارشل صاحب، ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس بلا شبہ انڈاؤٹڈلی ہم اپنی تعریف کیا کریں، دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں سے ایک ہے. اگر میں ہائپوتھیٹیکلی بات کروں، آپ نے اگر تحریک آزادی پاکستان میں اگر آپ نے حصہ لیا ہوا ہوتا اور پاکستان جب بنا اس وقت آپ کی ایج اگر 25-30 سال کے آس پاس ہوتی، آج 79 سال کے بعد آج اور وہ جو 25-30 سال آپ نے پاکستان کی جد و جہد کی آزادی میں یا اس سفر میں گزارے ہوتے، آپ کیا آج فیل کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کو آج کے دن کی مبارک ہو اور آپ کے تمام ناظرین کو. اور میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے جو دونوں پینلسٹ ہیں وہ مانے ہوئے اپنے شعبہ زندگی کے انتہائی جو نادر لوگ ہیں، نایاب لوگ ہیں، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. اور میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے جی کہ میں ان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کہوں. بہرحال آپ نے مدعو کیا ہے، سوال کیا ہے، تو دیکھیے تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو ہے جو آپ نے ایک بات کی کہ ہائپوتھیٹیکلی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویژن تھی، ہم نے وہ مقصد بھلا دیا، ہم نے اس ویژن کو پس پش ڈال دیا، اور عام آدمی کی بہتری کے لیے ایک جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ تھا، جو کہ قائد اعظم نے اس انداز سے اس کو پروجیکٹ کیا کہ باوجود اس کے کہ ان کی جو زبان تھی وہ عوام الناس تک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انگلش زبان نہیں سمجھتے تھے، قائد اعظم کی اردو بھی کوئی بہت فصیح و بلیغ نہیں تھی، لیکن ان کے جو لہجے کی جو کنوکشن تھی اور جو سچائی تھی، اس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے بھی قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا، جن کو پتا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ بھارت میں ہی رہ گئی جی. جغرافیائی اس تقسیم کی کچھ بنیاد اس طرح کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ پھر ہم نے جن لوگوں سے بچنے کے لیے
जिन इस्तेहसाली तबकों से बचने के लिए हम हिंदू जो है सेठ से, हिंदू जिम्मेदार से, हिंदू फ्यूडल लॉर्ड से, उससे बचने के लिए हमने पाकिस्तान बनाया, लेकिन पाकिस्तान पे उन्हीं के भाइयों ने जो कहने को कलमा गो है और वो पाकिस्तानी बन गए, तो हम उनके तसल्लुत में आ गए। एक वक्फा आपकी इजाज़त से, उसके बाद इफ्तिखार आरिफ साहब से मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि फिर लीडरशिप जो है अल्टीमेटली जितनी भी 1947 बाद जो ममालिक आज़ाद हुए, उससे पहले अगर हम छोड़ भी दें, जो दुनिया के अहम मुल्क 1947 के हमारे साथ बाद में आज़ाद हुए, वहाँ हर मुल्क में हमें कोई ना कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो वहाँ लीडरशिप के रोल में सामने आए। पाकिस्तान में क्या कोई लीडरशिप हासिल हुई या नहीं, देखिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले इफ्तिखार आरिफ साहब, एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे कायद आज़म के बारे में कि वो शायद इतने फ्लुएंट भी नहीं थे उर्दू ज़ुबान में या पश्तो ज़ुबान में या जो और बड़े सगीर की बाकी ज़ुबानें थी, लेकिन लोग फिर भी हार्ट टू हार्ट वो उनके साथ कम्युनिकेशन होती थी। मरहूम रोहिदाद खान साहब ने मुझे चंद साल पहले ये बात खुद बताई कि वो 1946 में जब इंतखाबात हो रहे थे हिंदुस्तान में, तो वो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उस जलसे में शरीक थे जिसमें कायद आज़म ने वहाँ के ख़िताब किया, और कायद आज़म आधी उर्दू आधी अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहे थे और सामने पश्तून उनके क्राउड था। हर 2 जुमलों के बाद वो पश्तून क्राउड उठता और वो कायद आज़म के लिए क्लैप करता। तो रोहिदाद खान मरहूम कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, तो आप क्यों तालियां बजा रहे हैं? तो क्राउड ने कहा कि जी हमें वाकई समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें ये यकीन है कि वो जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ये जो लीडरशिप के अंदर जो सब्सटेंस और करैक्टर हमें देखने को मिलता है, वो कायद के बाद एक बहुत बड़ा खला नहीं पैदा हुआ इफ्तिखार साहब? बहुत ही बड़ा नुकसान था। और अगर आप देखें बर्रे सगीर में हमारे हमसाया मुल्कों में एक के बाद एक उनकी लीडरशिप में लोग आते रहे। हमारे यहाँ क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद रुखसत हो गए और उसके बाद लियाक़त अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कायद आज़म की तर्ज़ ज़िंदगी, कायद आज़म की गुफ्तगू ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मगर एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी ये समझता था कि जो ये कह रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त कम है और आपने एक सवाल पीछे छोड़ा था, उसका मैं जवाब देकर, देखिए 1971 एक बहुत मुश्किल का ज़माना था। मेरे वो ज़िंदगी को मैंने करीब से देखा, मैं मीडिया में काम करता था, तो इससे बड़ी गोया नाउमीदी और बेयकीनी और गुस्सा और तकलीफ़ नौजवानों में थी, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। वो अगर आप अदब में देखें, सहाफ़त में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। मगर चंद ही बरसों में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए मैदान में सियासत के साथ, तो उन्होंने नौजवानों को, ख़वातीन को, गरीब तबकों को, किसानों को, मज़दूरों को, उनसे उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। और दूसरी बात ये कि एक उम्मीद बंधाई कि अगर हम चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे इदारे कायम किए गए, ऐसी मसलन एक ही बात, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मसलन हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मसलन हमारी यूनिवर्सिटियाँ, मसलन हमारे बहुत से अदबी और इल्मी इदारे, मगर बदकिस्मती से उनको रास्ते से हटाया गया और वो दिन है और आज का दिन संभलने में नहीं आता और मायूसी जो है वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल ठीक। रहमान साहब, यकीनी तौर पे कायद आज़म ने ख़ुद डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की पाकिस्तान बनवाने के लिए, कोई वायलेंट स्ट्रगल नहीं की, आर्म्ड स्ट्रगल नहीं की। एज लॉयर वो
سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے وکلاء میں شامل تھے. آج پاکستان کی جوڈیشری جسٹس سسٹم، آج سے مراد ہے کہ سکسیسو ناٹ آج، پاکستان کی ڈیموکریسی کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان میں جو قائد نے جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں، جو اور انڈیویجول فریڈم ہے، کولیکٹیو فریڈم ہے، پولیٹیکل فریڈم ہے، یہ جو باقی آزادیاں ہیں، ان میں ہماری اگر درجہ بندی دیکھیں تو ہم ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس میں جو قائد اعظم کا کیونکہ ذکر ہوا، اور تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے حیثیت سے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان کی پالیٹکس کے بارے میں، ان کی سیاست، ان کے کردار کے حوالے سے، میرا اس پر ایک نظریہ یہ ہے کہ قائد اعظم ایک ریئلسٹ بھی تھے. اور ریئلسٹ سے مراد یہ کہ جن کا ویو بڑا حقیقت پسندانہ تھا اور دور اندیش بھی تھا. انہیں معلوم تھا کہ کہنے کو تو بھارت کے اندر جو ڈیموکریسی ہے یا جو ہے وہ ایک طرز حکومت تو وہ بن سکتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا. اور شاید اسی وجہ سے وہ سچ ثابت ہوا. وہ اس مائنورٹی کو، جو کہ مائنورٹی ایز پر سے نہیں تھی جس طرح سے ہم مائنورٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی ایک تو بہت بڑی تعداد موجود تھی، لیکن ان کے خیال میں جو ہندوؤں سے قدرے کم تعداد میں مسلمان تھے، ان کے لیے بہت ڈیزاسٹرس ہوگا اگر جو ہے وہ یہاں پر کوئی جو ڈیموکریسی آئے یا جس طرح سے جو ہندوؤں کی حکومت آئے. تو میرا خیال ہے یہ وہ چیز تھی جس کو وہ کہیں نہ کہیں پر فورس ہی کر رہے تھے. اور اسی وجہ سے ان کے جب 1934 کے بعد ہم ٹرانزیشن کا بھی جو ٹائم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑی ریئلائزیشن یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہیے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ہوگا نہیں. اچھا، اب جو دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور لیڈرشپ کی جو بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے ہمارے دو تین جو ایشوز جو ہم نے اپنی سیاست کے اندر دیکھے، میں بہت پرانی بات نہیں کروں گا، ابھی ریسنٹ کی جو بات کر لیتے ہیں. ایک تو ہماری پالیٹکس کا جو طرز ہے اور جو پچھلے 2-3 دہائیوں میں بن چکا ہے، وہ بڑا ڈیوائسو ہے. ڈیوائسو سے مراد یہ ہے کہ وہ تقسیم کرنے والا ہے. وہ یہ کہ آپ کونے کے اس طرف کھڑے ہو جائے اور آپ لکیر کے اس طرف کھڑے ہو جائے. یہ ہماری سیاست کا جو وہ طرز ہے، اور ہماری سیاست کے اندر مڈل گراؤنڈ نہیں رہا. مڈل گراؤنڈ وہ ہوتا ہے جہاں پر جو دونوں طرف کے نظریے رکھنے والے لوگ یا درمیان کے لوگ جو میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر آتے ہیں. پولرائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی گئی، اور پولرائزیشن اب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اگر کہیں پر ہم بیٹھے ہوں تو ہمارا سیاست کے اوپر تو کیا، ہمارا کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا. ایئر مارشل صاحب، اس وقت پروگرام میں ہم 3 جنریشنز بیٹھی ہیں. افتخار صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ اس وقت ایک بہت زبردست عمر گزار کے اور 80 سال سے زائد زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں. آپ پھر ان کے بعد آتے ہیں، اور میں اور رحمان پھر ہم 3rd جنریشن ہو گئے. تو آپ اگلی جنریشن کو، اب یعنی ہماری جنریشن جو ہے اس کو پاکستان منتقل ہو رہا ہے، کتنا اطمینان ہے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہاتھوں میں پاکستان آگے بھیج رہے ہیں؟ یا آپ کی جنریشن بہتر تھی، یا یہ جنریشن جو ہماری ہے یہ زیادہ بہتر؟ نہیں، میں آنیسٹلی جو افتخار صاحب کی جنریشن ہے، وہ لوگ جو ہے یقین والے لوگ تھے، وہ پرعزم لوگ تھے، اور وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں اس میں انہوں نے ایکسیل کیا، اور وہ پاکستان کی مقصدیت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. ہماری جو جنریشن ہے، ہم لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اصل بگاڑ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب ہم لوگ مختلف قسم کے تجربات کرنے شروع ہوئے پاکستان میں، بساد احترام افتخار صاحب نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، وہ اپنی تمام تر جو ان کی اچیومنٹس ہیں، جس کا ہمیں ان کے ضرور کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی یہاں پہ وہ تجربات ہی کیے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے سوشلزم سے شروع کیا، اور پھر مساوات محمدی کی طرف آ گئے، اور پھر مولوی حضرات کے پریشر پہ آخر پہ انہوں نے جو ہے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک اسلامی تشخص اختیار کرنے کی ناکام کوشش کی، اور الٹیمیٹلی وہ پیپلز پارٹی
جس کی بنیاد جو ہے وہ کامریڈز نے اور سوشلسٹ خیالات رکھنے والے لوگوں نے رکھی تھی، اس کے اوپر تمام جو ہے فیوڈلز کا قبضہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن تھی اس وقت کا ماحول جو تھا نا، وہ تہذیب کے نام پہ ہم لوگ منافقت کو پروان چڑھاتے رہے. تو میں تو پاکستان کے مستقبل سے بڑا جو ہے پازیٹیو ہوں، پر امید ہیں. چلے جی. آپ نے بلکہ جو رحمان صاحب نے جو نقطہ اٹھایا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے یا جو پاکستان سے آج جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں یا فرسٹریٹ ہیں، تو آپ تو ان کو بڑا ویل ریٹ کر رہے ہیں ایک اعتبار سے، اور اسی میں ایک آپٹیمزم موجود ہے کہ آج کی جنریشن کو کم از کم اس بات پہ تو مطمئن ہونا چاہیے کہ ان سے جو پہلے والی جنریشن ہے آپ کی، وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ جنریشن جو ہماری ہے یہ زیادہ بہتر پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں 14 اگست کی خصوصی نشست. رحمان اظہر صاحب، میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے. ہم سب سے سوال کرتے ہیں، سب پہ تنقید کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، بھنبوڑتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، سب کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. یہاں اسٹیبلشمنٹ پہ بھی سوال، ججز پہ بھی سوال، سول سوسائٹی پہ بھی سوال. سیاستدان تو بیچارے ہیں ہی پنچنگ بیگ، اور ہم چوتھا ستون بھی ہیں ریاست کے. ہمارا کیا کردار پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے چند دہائیوں میں ہم نے وہ کردار ادا کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ اب میرا خیال ہے وہ بحث بڑی لمبی ہے. بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ہم نے کافی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو حالیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جو ٹینشن ہوئی، ایک جنگ ہوئی، اس میں کیا وجہ تھی کہ پاکستان کا جو میڈیا تھا اس کا کردار جو ہے وہ بڑا میچور جو ہے وہ نظر آیا، اور بھارتی میڈیا اس کے مقابلے میں بالکل ہی بالی ووڈ زدہ اور جو ڈرامائی انداز سے جس طرح سے انہوں نے اس پورے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے جو جس طرح سے اس کی رپورٹنگ کی، وہ دن بھی آپ کو یاد ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات ہو رہی پازیٹیو نوٹ کی، بہت خرابی ہے لیکن میں پازیٹیو نوٹ کی بات، میں نے ان سے کہا کہ ہمیں کانفلکٹ اور یہ چیزیں کور کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی، اور ہم نے اپنی غلطیوں سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ ہم اب اس کام میں میچور ہو گئے ہیں کہ اگر اس کام کو کرنا ہے، اگر اس کانفلکٹ کو کور کرنا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں آپ کو یہ پاک بھارت جو جنگ تھی اس میں میچورٹی نظر آئی، کیونکہ ہمارے لیے پہلا موقع نہیں تھا. انڈین میڈیا کے لیے پہلا موقع تھا جب اس طرح سے انہوں نے ڈرون اور میزائل جو ہے وہ گرتے ہوئے دیکھے. لیکن ہم تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کام پچھلے 2 دہائیوں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور 2 دہائیوں سے جو ہے وہ ان کو کور کریں. ہم نے بھی بہت غلطیاں کی، لیکن ہم نے ان غلطیوں سے جو ہے وہ سیکھا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا، سیاست پہ ہم بات کرتے ہیں، باقی چیزوں میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک ہمیں جو بیانیہ تو نہیں، یہ لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ نیریٹو بنایا جائے، لیکن ایک ہمیں ضرور اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جو ہمارے بعد آنے والی جو جن زی جنریشن ہے اس کو یہ کانفیڈنس ضرور دیں کہ وہ اپنے مستقبل کا یہاں پاکستان میں سوچے. پاکستان میں بیٹھ کر ابھی حالات بدل گئے ہیں. ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو باہر جا کر جو ہے وہ کوئی مزدوری کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ پاکستان میں رہ کر بھی کام کر رہے ہیں. ایک ڈیجیٹائزڈ قسم کی دنیا میں جو ہے وہ ہم رہ رہے ہیں, اور ان بچوں کا, ان لوگوں کا فیوچر پاکستان میں ہو سکتا ہے اگر ان کو یہاں پر موقع دیا جائے. لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ آپ کو ان کو کانفیڈنس دینا ہوگا, ان کو تھپکی دینی ہوگی کہ بھئی تم کہیں جاؤ نا, تم یہاں پر رہو, یہاں پر تمہیں ہر چیز ملے گی جو باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ ملتی ہے, لیکن یہاں پر رہو, یہاں پر رہ کر کام کرو. اور اگر آپ کا مستقبل ہے, آپ کی جو روٹس ہیں وہ جڑی ہیں, تو وہ پاکستان کے ساتھ جو وہ جڑی. یہ جو کانفیڈنس ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے, اور میرا خیال ہے اس کو دینے میں کہیں نہ کہیں ہمارا کردار ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو, اور ہمیں یہ تھوڑا پرپسفلی یہ کرنے کی ضرورت ہے. افتخار صاحب, آج سے اگر ہم 20-25 سال بعد کے پاکستان کو دیکھیں تو پچھلے 79 سال کے سفر کو دیکھتے ہوئے ڈاؤن دی لائن 20-25 سال کے بعد پاکستان کا کیا نقشہ
آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے؟ دیکھیے میں تو بالکل آپ سے ایک عام آدمی کی طرح بات کروں، میں پیشین گوئی اور بشارت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، ایک تو توقع ہے، امید ہے اور یقین ہے، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کو قائم رکھے، اس کو دائم رکھے۔ بالکل یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے بارے میں جب تک ابھی آپ نے بات کی حالیہ جنگ کی یا ہندوستان سے تصادم کی، آپ دیکھیے کہ کس قدر سیاسی اختلاف اور افراتفری کی باتیں اخباروں میں بھی، رسالوں میں، اس میں بھی، اور میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، مگر پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے ایک زبان ہو کر، یک زبان ہو کر، یک دل ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر مظاہرہ کیا ہے اپنے موقف کا اور اتحاد کا اور تمام اداروں کا، اس کی تعریف کرنی چاہیے اور توصیف کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا موقع تھا اتحاد کا، اور اس کو ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس کو وہ استعمال کریں اور اس موقع کو بہتر جانیں، اس لیے کہ وہ 4-5 دن اور اس کے بعد کا وقت جو تھا، دیکھیے مسلمات پر گفتگو ہونے لگی ہے، سوشل میڈیا پر اقبال کے بارے میں، قائد کے بارے میں، دین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، یہ نہیں معلوم کون آدمی کہاں سے بول رہا ہے، کس کی شہ پہ بول رہا ہے، who pays the piper، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایسے میں یہ جو دن تھے یہ بہت ہی تعمیری دن تھے، بہت مثبت دن تھے اور بہت حوصلہ افزا دن تھے، اور مجھے یقین ہے کہ دیکھیے سب لوگ، یعنی اداروں پر سے اختلاف کرنے والے بھی خوش دلی کے ساتھ اعتراف کر رہے تھے کہ سب نے مل کر اس کا مقابلہ کیا اور پاکستان کے لیے، اور افواج ہوں یا حکومت ہو یا کوئی بھی طبقہ زندگی ہو، انہوں نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا اس کو سب نے سراہا۔ آخر میں اگر آپ کچھ خوبصورت سے اشعار اس مناسبت سے اگر قوم کے سامنے رکھ سکیں۔ دیکھیے میں 2 شعر آپ کو سنا سکتا ہوں کہ امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ حرف یقین لکھیں گے، امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ حرف یقین لکھیں گے، ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے۔ امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ حرف یقین لکھیں گے، ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے۔ زمین کے سب رنگ خواب بن کر ہماری آنکھوں میں جاگتے ہیں، زمین کے سب رنگ خواب بن کر ہماری آنکھوں میں جاگتے ہیں، تو جب بھی لکھیں گے اپنے خوابوں سے مختلف تو نہیں لکھیں گے، ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب، رحمان اظہر صاحب، اور میرا خیال ہے یہ اگر جملہ جو اقبال نے بھی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہی بات افتخار عارف صاحب نے کہی۔ ہم سب کے اوپر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اور ہم تمام ذمہ داریاں کسی ایک ادارے یا ایک فرد کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریہ۔